بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ العلم۔ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ علم کی تعریف، غرض و غایت اور موضوع۔ علم کی تعریف کو جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بغیر یعنی اس کو جانے بغیر طلب مجہول لازم آتا ہے، جو کہ محال اور ناممکن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں معلوم کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں۔ جب آپ کو یہی نہیں معلوم کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں تو وہ چیز ملے گی آپ کو۔ علم نحو کی تعریف۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ اور معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ غرض و غایت کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ فعل عبث لازم نہ آئے، یعنی بیکار کام لازم نہ آئے۔ غرض و غایت فاعل سے فعل کے صدور کا جو چیز سبب ہوتی ہے اس کو غرض و غایت کہتے ہیں۔ غرض و غایت کسے کہتے ہیں کہ فاعل سے فعل کے صدور کا جو چیز سبب ہوتی ہے، یعنی فاعل کوئی کام کیوں کر رہا ہے، کام کرنے والا کوئی کام کیوں کر رہا ہے، یہ وہ جو سبب ہے وہ غرض ہے اس کے کام کرنے کی۔ تو آپ علم نحو پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں علم نحو؟ اس کا کوئی مقصد ہوگا نا، کوئی سبب ہوگا، تو یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ تو علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم نحو کی غرض و غایت کلام عرب میں واقع ہونے والی لفظی غلطی سے ذہن کو محفوظ رکھنا۔ موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ موضوع جان کر اس علم کو دوسرے علوم سے ممتاز کیا جا سکے۔ موضوع ہر علم کا وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ بھئی ہر علم جو ہے وہ کسی خاص چیز سے بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس علم میں اس خاص چیز کے حالات سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے۔ مثلا آپ علم طب کے اندر آپ صرف جسم انسانی سے بحث کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور چیز کسی دوسری چیز سے بحث نہیں کرتے، اور علم جسم انسانی سے بحث کرتے ہیں اس کے خاص حالات سے بحث کرتے ہیں، جسم انسانی کے خاص حالات سے، ہر چیز سے نہیں۔ تو جسم انسانی سے بحث کرتے ہیں اس کے صحت اور مرض کے اعتبار سے، بس۔ تو علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے، یعنی علم نحو کے اندر ہم صرف کلمہ اور کلام سے بحث کریں گے، اس لیے کہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ مثلا معرب مبنی ہونے وغیرہ ہونے سے بحث کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ کلمہ اور کلام کے جو حالات ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے، کلمہ اور کلام کے علاوہ کوئی اور کسی چیز سے بحث نہیں کی جاتی۔ فائدہ: ان کے علاوہ 2 چیزوں کا جاننا مستحسن ہے، یعنی یہ 3 چیزیں جاننا تو بہت ضروری ہے۔ علم کی تعریف، علم کی غرض و غایت اور علم کا موضوع، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں جن کا جاننا مستحسن ہے۔ ایک مدون کا تعارف، تو ایک کیا ہے؟ مدون کا تعارف، اور دوسرا مصنف کا تعارف۔ مدون کے تعارف میں اور مصنف کے تعارف میں فرق یہ ہے کہ مدون کے تعارف کا مقصد یہ ہے کہ اس علم کی بنیاد کس نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور مصنف کے تعارف کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے یہ کتاب کس نے لکھی ہے، لکھنے والے کا تعارف، سمجھ گئے؟ علم نحو کو علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے ابو الاسود دؤلی نے مدون کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں علم نحو کی تدوین کا آغاز ہو چکا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود دؤلی کو علم نحو کے قواعد اور ضوابط مدون کرنے کا حکم دیا، جس پر ابو الاسود نے علم نحو کے قواعد و ضوابط جمع کرنا شروع کیے۔
اچھا، ایک روایت میں نے اور بھی کسی کتاب میں پڑھی تھی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود ابو الاسود دؤلی نے بغیر کسی کے بولے خود سے انہوں نے کسی وجہ سے ایک کچھ ایسے واقعات ان کے سامنے ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے خود انہوں نے علم نحو کے قواعد جمع کرنا شروع کر دی، یعنی بغیر کسی کے حکم دیے انہوں نے ان کے آس پاس کو جیسے حالات پیش آئے جن کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ اب عربی زبان کے کچھ قواعد مقرر کرنے چاہیے، ورنہ تو لوگ قرآن پاک میں غلطی کرنا شروع کر دیں گے، اور ہونا شروع ہو گئی تھی بہرحال۔ تو یعنی اس پورے قصے کے اندر ایک شخص جو ہے وہ بہت اہم ہے، ایک شخص جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ کون سا شخص ہے؟ ابو الاسود دؤلی، یعنی گھوم پھر کے اس کا نام ضرور آتا ہے ابو الاسود دؤلی کا۔ یہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں، تابعی ہیں۔ مصنف کا تعارف یہ اگلے صفحے پر ہے۔ یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس کتاب کا نام ہے کافیہ۔ علم نحو کے دوسرے درجے کی کتاب ہے یا تیسرے درجے کی؟ دوسرے درجے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پہلا درجہ ہوتا ہے جب آدمی علم نحو سیکھنا شروع کر رہا ہوتا ہے، اور ایک اس کے بعد ایک دوسرا درجہ ہے جب تھوڑی بہت سیکھ لیتا ہے اور ابھی بھی وہ ابتدائی درجے میں ہی ہوتا ہے، اور ایک تیسرا درجہ ہے کہ وہ ابتدائی سے اوپر ہوتا ہے اور ماہر ابھی نہیں ہوا ہوتا، یعنی اس کو ابھی اور اپنی بنیاد وہ پکی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یا تو یہ تیسرے درجے کی کتاب ہے یا دوسرے درجے کی کتاب ہے۔ تو صاحب کافیہ کے مختصر حالات: آپ کا نام عثمان ابن عمرو ابن ابی بکر ابن یونس، عثمان ابن عمرو ابن ابی بکر ابن یونس، کنیت ابو عمرو اور لقب جمال الدین ہے۔ آپ کے والد امیر عز الدین موسک صلاحی کے دربان تھے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے بعد جو ایوبی حکمران گزرے ہیں اس دور کے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کرد نسل کے تھے، واللہ اعلم۔ اور دربان کو عربی میں حاجب کہتے ہیں، اور کیونکہ ان کے والد امیر عز الدین کے دربان تھے اس لیے آپ کو ابن حاجب اس لیے آپ ابن حاجب سے مشہور ہوئے ہیں۔ مصر کے صوبے قوسیہ اور بعض جگہ ہم نے پڑھا قومیہ کی بستی اسنا میں 570 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم قاہرہ میں پائی اور کم سنی میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ علامہ شاطبی سے قراءت اور علامہ ابو الجود سے قراءت سبعہ پڑھی۔ کم سنی کا مطلب ہوتا ہے بچپنا، کم عمر میں، ٹھیک ہے۔ اور قراءت یعنی قرآن کی مختلف قراءت ہیں، تو قراءت کا علم آپ نے حاصل کیا ہے ابو الجود سے، اور علامہ شاطبی سے بھی پڑھا ہے۔ پھر دیگر علوم فقہ و ادب وغیرہ میں ٹھوس استعداد حاصل کرنے کے بعد دمشق جا کر جامع دمشق میں فقہ مالکی میں ایسا تبحر حاصل کیا کہ مرجع خلائق بن گئے۔ پہلے تو تھے مصر میں، مصر سے دمشق چلے گئے، شام۔ آپ بلند پایہ فقیہ، اعلیٰ مناظر، بڑے دیندار و متقی، معتمد و ثقہ، متواضع اور تبحر علمی میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ جامع دمشق میں ایک زمانے تک درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد مصر آئے اور مدرسہ فاضلیہ میں صدر مقرر ہوئے۔ شعر و شاعری کا بھی اچھا ذوق رکھتے تھے۔ آپ کو علم نحو میں اس درجے عبور تھا کہ اپنی مختلف کتابوں میں نحو کے مسائل عام نحویوں کے خلاف لکھے ہیں، اور بعض عام قواعد پر ایسے اشکالات وارد کیے ہیں کہ ان کا جواب ممکن نہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ بہت مشکل ہے۔ آپ نے نحو، صرف، فقہ، اصول فقہ وغیرہ میں نہایت عمدہ اور نفیس کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔
علم نحو میں کافیہ اور علم صرف میں شافیہ آپ کی معرکۃ الآراء اور نہایت مشہور اور مقبول تصانیف ہیں۔ آپ نے خود ان دونوں کتابوں کی عربی زبان میں شرح بھی لکھی ہے۔ کافیہ کو علماء نے اتنا پسند کیا کہ 40 سے زیادہ اس کی شروحات لکھی گئیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لکھی گئی ہوں۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ آپ کی تمام تصانیف نہایت عمدہ اور مفید ہیں۔ آخر میں مستقل قیام کے ارادے سے اسکندریہ آئے ہیں، مگر کچھ ہی دنوں بعد 26 شوال 646 ہجری بروز جمعرات آپ کا انتقال ہو گیا، اور باب البحر سے باہر شیخ صالح ابن ابی اسامہ کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو تھے حالات مصنف۔ اب یہاں سے کتاب کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ بس آج ہم کلمے کی تعریف پڑھیں گے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد مفردا۔ انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے اس کو ہم لفظ بولتے ہیں۔ جو بھی آواز انسان کے منہ سے نکلتی ہے، منہ سے، اب انسان کے منہ سے جتنی بھی آوازیں نکلتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی معنی ہے، جیسے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو یہ بھی میرے منہ سے آواز نکل رہی ہے تو اس کا کوئی معنی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ کچھ آوازیں ایسی نکلتی ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، بے معنی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چاہے ان کا کوئی معنی ہو چاہے معنی نہ ہو، اس کو لفظ بولتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو بھی باتیں نکلیں، اب جو معنی دار بات ہے، ایسی بات جس کا کوئی معنی ہے، اس کو ہم لفظ موضوع بولتے ہیں، اور ایسا لفظ کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہے اس کو لفظ مہمل بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد، اور مفرد کو کلمہ بھی بولتے ہیں، اور مرکب یا آپ اس کو کلام بھی کہہ لیں۔ تو یہاں جو ہے کلمے کی تعریف سے شروع کر رہے ہیں کتاب کو، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے جو ہے غرض و غایت نے بھی پڑھ لیا کہ نا موضوع کے بارے میں، کہ بھائی علم نحو کا موضوع جو ہے یہ کلمہ اور کلام ہے۔ تو بھائی کلمہ کیا ہے؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد مفردا۔ اس کو مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، کلمہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی اس کو معنی مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو، ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ تو الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، ٹھیک ہے۔ تشریح، یہاں عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مصنف نے تسمیہ کے بعد، بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع۔ ہر وہ اہم کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ اس کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، یعنی یہ جو اعتراض ہوا ہے اس کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سب سے عمدہ جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعدد الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ بعض روایتوں میں بھی بسم اللہ آیا ہے، یعنی بسم اللہ کے ساتھ، بعض روایتوں میں بحمد اللہ آیا ہے، یعنی اللہ کی حمد کے ساتھ، اور بعض روایتوں میں بذکر اللہ آیا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ ان تمام روایات کو جمع کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل مقصود اس سلسلے میں اللہ کا ذکر ہے، خواہ وہ تسمیہ کی شکل میں ہو یا حمد و ثنا کی شکل میں یا کسی اور شکل میں۔ پس جب مصنف نے شروع میں تسمیہ لا کر اللہ کا ذکر کر لیا تو حدیث پر عمل ہو گیا۔ قولہ الکلمہ، بھائی تعریف میں آئے نا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، اب یہاں کلمہ کی تشریح کر رہے ہیں۔ یہاں سے مصنف علم نحو کے پہلے موضوع کلمے کی تعریف، اس کی اقسام اور احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔
فائدہ، کلمہ کلام کا جز ہے اور جز کل پر مقدم ہوتا ہے، اسی لیے مصنف نے کلمے کو کلام پر مقدم کیا۔ بھائی دیوار کسے کہتے ہیں؟ ڈھیر ساری اینٹوں کو آپ نے ایک ساتھ جمع کیا، گارا لگا کر ایک ساتھ ملا دیا، یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے نا، ایک خاص ترتیب میں ان کو جمع کر دیا، کو کھڑا کر دیا ملا کے، یہ دیوار ہے۔ اب یہ جو دیوار ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ایک اینٹ سے، تو جو جز ہوتا ہے وہ کل پر مقدم ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو کلمہ کلام کا جز ہے اور جز کل پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے کلمے کو کلام پر مقدم کیا۔ کلام کے لغوی معنی، کلمہ اور کلام کلمن سے مشتق ہے اور جس کے معنی لغت میں زخمی کرنے کے ہیں۔ اور کلمے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے زید معنی مفرد ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ آسان لفظوں میں ایسا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو، ایک ہوتا ہے معنی، ایک ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ اس لفظ کو بول کر آپ کیا چیز مراد لے رہے ہیں، اس لفظ کو بول کر آپ کیا چیز مراد لے رہے ہیں، وہ چیز اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک ہوتا ہے لغوی معنی، یعنی لغت کے لحاظ سے اس کا کیا معنی ہے، اس زبان کو بولنے والے اس لفظ کا کیا معنی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص فن کے لوگ اس لفظ سے کیا مراد لے رہے ہیں، کسی خاص فن کے لوگ کسی لفظ سے خاص معنی مراد لیتے ہیں، وہ اس کا اصطلاحی معنی مراد اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کلمے کے لغوی معنی کیا ہیں کہ کلمہ اور کلام کلمن سے مشتق ہیں، جس کے معنی لغت میں زخمی کرنے کے ہیں۔ یہ کلمہ اور کلام جو ہے یہ کلمن سے نکلا ہے، مشتق کا مطلب نکلا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیے گئے، یعنی مفرد معنی کے لیے وضع کیے گئے، جیسے زید معنی مفرد ذات زید کے لیے وضع کیے گئے، ٹھیک ہے جی؟ اب مشتق اور مشتق منہ میں مناسبت یہ ہے، مشتق کلمہ اور کلام، مشتق سے مراد کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، یعنی جو نکلے ہیں، اور مشتق منہ جس سے نکلے ہیں وہ کلمن ہے۔ تو آپ نے کلمن سے کلمہ اور کلام نکال لیا، بھائی کیا مناسبت ہے ان دونوں میں؟ کیوں نکالا؟ کوئی مناسبت ہے نا، کیا مناسبت ہے؟ تو مشتق اور مشتق منہ میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح زخم کا اثر یعنی تکلیف نفوس میں ہوتا ہے، اسی طرح کلمہ اور کلام کا اثر بھی نفوس میں ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات کلمہ اور کلام کی تاثیر زخم کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ شاعر نے کہا ہے، جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ کہتے ہیں کہ بھالوں کے زخم کے لیے بھراؤ ہے، نیزے کا جو زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کے زخم کے لیے بھراؤ نہیں ہے، زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ فوائد قیود، کلمے کی تعریف میں لفظ بمنزلہ جنس ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے آپ نے تھوڑی بہت منطق پڑھی ہو، یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ دوسرے درجے کی ہے، تو دوسرے درجے کے اندر یا تیسرے درجے میں طلبہ تھوڑی بہت منطق پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو لفظ بمنزلہ جنس ہے، اس میں موضوع، مہمل، مفرد، مرکب سب داخل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے لفظ بولا، لفظ، تو لفظ تو ہر اس آواز کو بولتے ہیں جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، تو اس میں بھائی ہر طریقے کی آواز آ گئی، چاہے اس کا معنی ہو چاہے اس کا معنی نہ ہو۔ تو وضع لمعنن کی قید سے، یعنی وضع لمعنن جب آپ نے بولا تو محملات نکل گئے، سارے جتنے بھی محمل لفظ سب نکل گئے، کیونکہ ان کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اور جب آپ نے وضع لمعنن یعنی اس کو وضع کیا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے معنی کے لیے، تو اب یہاں سے وہ محمل لفظ نکل گئے۔ اور مفردن کی قید سے مرکب کو نکال دیا، کیونکہ محمل تو کسی معنی کے لیے وضع ہی نہیں ہوتا، پہلی قید
کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور مرکب معنی مرکب کے لیے وضع کیا جاتا ہے، نہ کہ معنی مفرد کے لیے، تو مفرد لا کے انہوں نے مرکب کو نکال دیا۔ قولہ لفظ، اب یہ جو تعریف میں لفظ کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کر رہے ہیں۔ لفظ کے لغوی معنی، لفظ باب ضربہ کا مصدر ہے لفظ یلفظ لفظا، جو الرمی یعنی پھینکنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھائی اور گٹلی پھینک دی۔ لفظ کے اصطلاحی معنی، اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان کو لفظ کہتے ہیں، یعنی جس کا انسان تلفظ کر سکے۔ ما یتلفظ بہ الانسان کا مطلب جس کا انسان تلفظ کر سکے، جس کو انسان بول سکے، اور آسان لفظوں میں کیا ہے کہ بھائی جس کو بھی انسان یعنی جو بھی آواز انسان کے منہ سے نکلے، یعنی جو بھی آواز انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خواہ تلفظ حقیقتاً ہو، جیسے زید قائم، زید قائم، دیکھو میں نے زید بھی بولا اور قائم بھی بولا، یہ حقیقتاً میں نے دونوں کا تلفظ کیا ہے۔ یا حکماً ہو، جیسے زید ضرب، زید ضرب، یہ ضربہ کے اندر ہوا پوشیدہ ہے، تو میں نے ضربہ کو تو نہیں بولا، ہوا کو تو میں نے نہیں بولا، زیدن میں نے بولا اور ضربہ بولا، لیکن اس میں ہوا سمجھ میں آیا ہے، وہ پوشیدہ ہے کیونکہ اس میں، لیکن میں نے حقیقتاً تو اس کو نہیں بولا نا، حقیقت میں تو میں نے اس کا تلفظ نہیں کیا، تو اس کو بولتے ہیں حکماً آپ نے اس کا تلفظ کیا۔ جیسے زید ضربہ میں ہوا، اضرب میں انت، ضمیر پوشیدہ ہے، جس کا انسان حکماً تلفظ کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور جنات کے کلمات لفظ کی تعریف میں داخل ہیں، اس لیے کہ انسان ان کا تلفظ کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو اللہ نے کلام کیا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کلام کو جو اپنے لفظ کے پیرائے میں ڈھال کے انسان اس کو تلفظ کرتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان ان باتوں کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، فرشتوں کی باتوں کو، جنات کی باتوں کو، وہ لفظ ہے۔ جو ہم ان کی باتیں نقل کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان ان کا تلفظ کر سکتا ہے۔ کن باتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سمجھ گئے نا، کہ وہ جو انسان ان کی باتوں کو نقل کرتا ہے اپنے الفاظ میں، وہ۔ قولہ وضع، وضع کے لغوی معنی، وضع یضع باب فتح کا مصدر ہے، وضع یضع وضعا، وضع باب فتح کا مصدر ہے، وضع یضع وضعا، جس کے معنی رکھنے کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب پہلی چیز بولی جائے یا اس کا احساس کیا جائے تو دوسری چیز معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں، بہت پرانی مثال ہے اور عام سی مثال ہے، جیسے چاقو کا لفظ، اس کو خاص کر دیا ہم نے چاقو، وہ جو چاقو ہوتا ہے نا، چاقو، چھرا، وہ چھرا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ہم چاقو بولتے ہیں، یہ لفظ اس کے لیے خاص کر دیے۔ تو جب بھی ہم لفظ چاقو بولیں گے تو وہ چیز ہمیں معلوم ہو جائے گی، ہمارے ذہن میں اس کا تصور آئے گا، سمجھ گئے؟ تو یہ وضع ہوتی ہے۔ قولہ معنی، معنی کے لغوی معنی، عنا یعنی عن و عنایتاً، قصد کرنا اور ارادہ کرنا، عنا یعنی عن و عنایتاً، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو معنن جو ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اصل میں معنوی تھا، اصل میں معنوی بروزن مضروب تھا۔ کیا مطلب؟ جس کا قصد کیا گیا، جس کا ارادہ کیا گیا، تو عنا یعنی عن و عنایتاً سے نکلا ہے، یہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، سمجھ گئے؟ تو باقاعدہ سید واو کو یا سے بدل کر یا کی مناسبت سے ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم صرف وہ ضروری علم ہے، علم صرف یہ سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے، علم نحو سے پہلے علم صرف پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے علم صرف پڑھا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا سید والا قاعدہ کیا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ واو اور یا اگر ایک کلمے میں جمع ہو جائے اور ان میں سے ایک ساکن ہے تو واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں مدغم کر دیتے ہیں، تو اس کو معنوی ہو جائے گا، یا کی مناسبت سے
واو کے ضمے کو کسرے سے بدل دیں گے، معنیٌ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد خلاف قیاس کسرے کو فتحے سے بدل کر یا پہلی یا کو حذف کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا، بس خلاف قاعدہ ہم نے ایسے کیا کہ یہاں پر ہم نے جو کسرہ تھا اس کو فتحے سے بدل دیا، معنیٌ تھا تو معنیٌ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جو پہلی یا تھی اس کو حذف کر دیا تو معنیٌ ہو گیا، معنیٌ۔ یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، معنان ہو گیا۔ الف اور تنوین دو اجتماع ساکنین جمع ہو دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا، معنن ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہاں جو کہانی میں موڑ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے یہ جو خلاف قیاس ہم نے کسرے کو فتحے سے بدلا ہے اور پہلی یا کو حذف کیا ہے، باقی تو بہت آسان ہے اس کی تعلیل۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ معنن مصدر میمی ہو بمعنی قصد کرنا، اور اس صورت میں تعلیل یہ ہوگی معنن اصل میں معنیٌ تھا، یا مدارک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے، معنان ہو گیا۔ الف اور تنوین دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا، معنن ہو گیا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے معنی کی، ما یقصد بالشیء، یعنی جس کا کسی چیز سے ارادہ کیا جائے کو معنی کہتے ہیں۔ تو آپ لفظ بول کے جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، جو چیز آپ مراد لیتے ہیں وہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو ما یقصد بالشیء یعنی جس کا کسی چیز سے ارادہ کیا جائے کو معنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قولہ مفرد، قولہ مفرد، مفرد کے لغوی معنی تنہا اور اکیلے کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف، مفرد وہ لفظ ہے جس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی سمجھو، ایک ہوتا ہے لفظ کا جز اور ایک ہوتا ہے معنی کا جز۔ لفظ کس کو بولتے ہیں، جو بھی آواز انسان کے منہ سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے بھئی، وہ جو لفظ ہے۔ اور معنی وہ اس لفظ سے جو چیز مراد لی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں لفظ زید، زید کسی آدمی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف لفظ زید اور دوسری طرف وہ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ زید زا یا دال ان تین حروف سے مل کر لفظ زید بنا ہے، تو زا یا دال یہ لفظ زید کے اجزاء ہیں۔ لفظ زید کے اجزاء کتنے ہیں، تین ہیں، زا یا دال، تو یہ اس کے لفظ کے جز ہیں، ٹھیک ہے، اجزاء ہیں۔ اور وہ جو آدمی ہے اس کی ذات، اس کی جو ذات ہے وہ لفظ زید کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اجزاء کیا ہیں، اس کا سر ہے، اس کا پیٹ ہے، اس کے پاؤں ہیں، یہ سب اس کے اجزاء ہیں نا، اس کے ہاتھ ہیں۔ تو مفرد کسے بولتے ہیں کہ اس کے لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت نہ کریں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ زے سے ہمیں جو ہے اس آدمی کا سر سمجھ میں آتا ہو، اور یا سے اس کا پیٹ سمجھ میں آتا ہو، اور دال سے اس کے پاؤں سمجھ میں آتے ہوں، اور تینوں ملا کر پھر پورا سمجھ میں آتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ پورا زید جب بنے گا اس لفظ سے اس ذات کو سمجھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اکیلا اکیلا لفظ اس معنی کے مختلف اجزاء پر دلالت کر رہا ہے، مختلف اجزاء کو بتا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زا جو ہے وہ اس کے سر کو بتا رہا ہے، یا جو ہے اس کے پیٹ کو بتا رہا ہے، اور دال جو ہے اس کے پاؤں کو بتا رہا ہے۔ بلکہ جب پورا زید کا لفظ بن گیا، یہ پورا لفظ جو ہے اس پورے زید کی ذات کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفرد ہے، تو جس کے لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتے وہ مفرد ہے اصطلاحی طور پر۔ لغوی طور پر تو تنہا اور اکیلے کو کہتے ہیں۔ تو استعمال کے اعتبار سے مفرد کی چار صورتیں ہیں۔ ہم یہاں پہ مفرد کو چار صورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلی صورت، مفرد کا استعمال مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، جیسے کلمے کی تعریف میں یہاں پہ جو ہم نے مفرد کا لفظ استعمال کیا ہے وہ مرکب کے مقابلے میں کیا ہے۔ دوسری صورت، کبھی مفرد کا استعمال تثنیہ و جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مفرد تثنیہ جمع، ٹھیک ہے۔ تو کبھی مفرد کا استعمال تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، جیسے آپ آگے جا کے وجوہ اعراب کے بیان میں پڑھ لیں گے۔ تیسرا، کبھی مفرد کا استعمال مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی مفرد کا استعمال مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہوتا ہے، جیسے منادہ اور لا نفی جنس کے بیان میں آپ آگے پڑھ لیں گے۔
اور چوتھی صورت اس کی یہ کہ کبھی مفرد کا استعمال جملے کے مقابلے میں ہوتا ہے، جسے مبتدا اور خبر کے بیان میں آپ آگے پڑھ لیں گے۔ تو کبھی مفرد کا استعمال مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی مفرد کا استعمال تثنیہ و جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی مفرد کا استعمال مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور کبھی مفرد کا استعمال جملے کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جملے کے مقابلے میں وہاں استعمال ہو رہا ہوگا۔ تو یہاں لفظ مفرد پر رفع، نصب اور جر تینوں اعراب جائز ہیں۔ اس کے اوپر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں نصب کے ساتھ، اور مفردن جر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرفوع پڑھنے کی صورت میں یہ لفظن کی صفت ثانی ہوگا، اور معنی یہ ہوں گے کہ کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو اعراب کے بدلنے سے معنی بدلے گا، یہ کھیل ہے عربی زبان کا۔ اعراب کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی ہوگی۔ تو اس میں 3 قسم کے اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، تو 3 قسم کے معنی بھی بن رہے ہیں۔ تو پہلی صورت کیا ہے کہ مرفوع آپ اس کو پڑھیں۔ تو مرفوع پڑھنے کی صورت میں یہ لفظ کی صفت ثانی ہوگا، مطلب الکلمۃ لفظ مفرد وضع لمعنی۔ تو یہ کیا مطلب کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد ہے اور اس کو وضع کیا گیا ہے کسی معنی کے لیے۔ تو کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایسا لفظ ہے جو مفرد ہے یا وہ اکیلا لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ دوسری صورت منصوب پڑھنے کی صورت میں یہ یا تو وضع کی ضمیر نائب فاعل ہوا سے حال ہوگا، اور معنی اس وقت یہ ہوں گے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، درا حال ہے کہ اس حال میں کہ وہ لفظ مفرد ہو، اس حال میں کہ وہ لفظ مفرد ہے، یا معنن سے حال ہوگا، اور معنی یہ ہوں گے اس وقت کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی کے لیے وضع کیے گئے، درا حال ہے کہ وہ معنی مفرد ہے۔ سمجھ گئے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے زید کو چماٹ مارا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی میں نے زید کو چماٹ مارا، درا حال ہے کہ زید کھڑا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کو چماٹ مار دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میں زید کا حال بتا رہا ہوں کہ زید کو چماٹا پڑا ہے، تو زید کی حالت کیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ وضع کی ہوا ضمیر سے حال بنائیں گے تو کیونکہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ لفظ کی طرف، تو اس وقت کیا ہوگا کہ الکلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، وضع لمعنی جسے معنی کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس حال میں کس حال میں اس کو وضع کیا گیا ہے؟ اس حال میں کہ وہ لفظ مفرد ہے، یعنی مفرد ہونے کی حالت میں اس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور معنن کو اگر ذوالحال بنا دیں اس کا، اور اس کو معنن سے حال بنا دیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہے کسی معنی کے لیے، اس حال میں کہ وہ جو معنی ہے وہ مفرد ہے۔ تو معنن ذوالحال، اچھا معنن ذوالحال نکرہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید آیا سوار ہو کر، جاءنی زید راکبا، تو میرے پاس زید آیا سوار ہو کر، اس حال میں آیا کہ زید سوار تھا، گھوڑے پر سوار تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو جو ذوالحال ہے جس کا حال بیان کر رہے ہیں وہ زید ہے، وہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، اور حال جو ہے وہ نکرہ ہے۔ حال نکرہ ہوتا ہے اور جو ذوالحال ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم حال کو ذوالحال اگر نکرہ ہوگا
جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے اگر وہ نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، تو اس وقت قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حال کو مقدم کرتے ہیں، یہ واجب ہے۔ جیسے جاءنی راکبن رجل، یہ جو راکبن ہے یہ رجل کا حال ہے، تو ہم جاءنی رجل راکبن نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے جاءنی راکبن رجل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ معنن سے اس کو حال بنا رہے ہیں اور معنن نکرہ ہے، تو یہاں پہ تو مفرد کو پہلے آنا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا الکلمۃ لفظ مفردا وضع لمعنى، الکلمۃ لفظ، یا یوں کہہ لو کہ الکلمۃ لفظ وضع مفردا لمعنى، الکلمۃ لفظ وضع مفردا لمعنى، یا الکلمۃ لفظ وضع مفردا لمعنى، یہ ٹھیک ہے۔ وہ جو پہلے میں نے بتائی الکلمۃ لفظ مفردا وضع لمعنى، وہ تھوڑی سی تکلف اس میں ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ صورت بن رہی تھی، لیکن یہاں کتاب والے نے کیا ذکر کیا؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ مفرد کو آپ پہلے کیوں نہیں لے کر آئے معنن سے؟ حالانکہ ایسا کرنا تو واجب ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ لیکن چونکہ، اب یہاں سے جواب دے رہے ہیں، یہ قاعدہ اس وقت ہے جب کہ ذوالحال مجرور نہ ہو۔ یہ قاعدہ کب ہے؟ جب ذوالحال مجرور نہ ہو، اور یہاں معنن ذوالحال مجرور ہے، لام حرف جر اس سے پہلے آ رہا ہے، اس لیے مفردن حال کو اس پر مقدم نہیں کیا گیا۔ مجرور پڑھنے کی صورت میں یہ معنن کی صفت ہوگا، اور ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو مجرور پڑھیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، تو اس صورت میں یہ معنن کی صفت ہوگا، اور معنی یہ ہوں گے کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے، یعنی مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور کتاب والے نے یہی ترجمہ کیا ہے ترجمے کی جگہ پر۔ دیکھیں تو یہی ترجمہ کیا ہے، ہاں جی، یہ دیکھو، کلمہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ فائدہ، لفظ بمعنی ملفوظ ہے، لفظ کا معنی پھینکنا نہیں ہے، یہاں پہ بمعنی ملفوظ جس کا تلفظ کیا گیا، یا یوں کہہ لو کہ لفظ کا معنی سے تلفظ کرنا نہیں ہے بلکہ ایسی آواز جس کا تلفظ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو لفظ بمعنی ملفوظ ہے، اور ایسا عربی زبان میں ہوتا ہے، قول مقول کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو لفظ یہاں ملفوظ کے معنی میں ہے۔ اگر لفظ کو بمعنی ملفوظ نہ لیا جائے تو لفظ کا الکلمہ مبتدا کی خبر بننا درست نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے، خبر جو ہے اس کی اسناد کی جاتی ہے، اس کا حمل کیا جاتا ہے مبتدا پر، اور مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا۔ یہ جو مصدر ہے یہ تو وصف ہوتا ہے نا، تو وصف کا حمل ذات پر نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں بولوں زید جو ہے زید اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، زید جاننے والا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک ہے جاننے والا، وہ ذات جو کسی چیز کو جانتی ہے، جو جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ جاننا ایک صفت ہے، جو صفت کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ذات ہے، اس کو بولیں گے جاننے والا۔ تو زید جاننے والا ہے، کوئی چیز جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے جاننے والا اور ایک ہے جاننا۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ زید جاننا ہے، ہم یہ بولیں گے کہ بھائی زید جاننے والا ہے، یعنی زید ایک ایسی ذات ہے جو جاننے کی صفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ زید جاننا نہیں ہے، جاننا تو خود ایک صفت ہے، صفت کا خارجی دنیا میں تو کوئی وجود نہیں ہے۔ یوں بولیں گے کہ زید سچ بولنے والا ہے، یوں تو نہیں بولیں گے کہ زید سچ ہے۔ ایک ہے سچ اور ایک ہے سچ بولنے والا، تو زید سچ تو نہیں ہے بلکہ زید سچ بولنے والا ہے۔ تو جو وصف ہوتا ہے اس کا حمل، یعنی اس کی اسناد ذات پر نہیں ہوتی ہے، اس کا حمل جو ہے وہ ذات پر ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو مصدر کیونکہ وصف ہے تو مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا۔ الکلمہ یہ ذات ہے، یعنی ایک ایسی ذات، یعنی ایک ایسے لفظ کی ذات ہے
جو کہ کسی معنی کے لیے بنی ہے اور وہ اکیلے معنی کو بتاتی ہے، ٹھیک ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، جبکہ یہاں لفظ مصدر ہے، یہاں پر لفظ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اب اگر ہم اس کو لفظ کے ہی معنی میں لے لیں گے تو اس کی خبر بننا ٹھیک نہیں ہوگا، لہٰذا ہم اس کو ملفوظ کے معنی میں لیں گے، اور الکلمہ یہ ذات ہے۔ ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ زید عالم، زید عالمۃ بولنا تو جائز نہیں ہے، زید عالم بولیں گے۔ فاطمۃ عالمۃ، فاطمۃ عالم یہ تو نہیں بولیں گے، حالانکہ یہاں الکلمۃ مبتدا مؤنث ہے اور لفظ خبر مؤنث نہیں ہے۔ بھائی الکلمہ مبتدا، لفظ یہ آگے اس کی خبر بن رہی ہے، تو اب دیکھو مبتدا خبر ہونے میں تو دونوں میں مطابقت نہیں ہے، حالانکہ ضروری ہے مبتدا خبر ہونے میں مطابقت ہونا، یعنی یہ بات ضروری ہے کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہو، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہو، یہ بات ضروری ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مبتدا خبر میں تذکیر و تانیث مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے مطابقت کا ہونا ہر جگہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے 5 شرطیں ہیں، 5 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر مطابقت کا ہونا ضروری ہوگا۔ پہلی شرط، خبر مشتق ہو، مصدر یا جامد نہ ہو۔ اگر خبر مشتق نہیں ہوگی تو مطابقت ضروری نہیں، جیسے الکلمۃ لفظ میں لفظ خبر مشتق نہیں ہے بلکہ مصدر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو مصدر ہے۔ اگرچہ ہم اس کو ملفوظ کے معنی میں لے رہے ہیں بچنے کے لیے، لیکن یہ تو مصدر ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ خبر اگر مشتق ہو تو پھر اس کے اندر ضمیر ہونی چاہیے، تو کہتے ہیں کہ خبر مشتق میں مبتدا کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر ہو۔ چلو مان لو ہم یوں کہتے ہیں کہ بھائی آپ لفظ کو ملفوظ کے معنی میں لے رہے ہیں تو مشتق ہو گیا، لیکن دوسری بات تو نہیں پائی جا رہی نا۔ نہیں، بس یہاں پہ بس یہی بولیں گے، اس کو نہیں، اس طرح نہیں بولیں گے، یہ جو میں نے ابھی بات کی یہ غلط ہے، بس اس کو اس طرح بولیں گے کہ بھائی یہ جو لفظ ہے یہ مصدر ہے، یہ مشتق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، مشتق نہیں ہے، تو پہلی شرط ہی یہ تھی کہ خبر مشتق ہو، یہ تو مصدر ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ خبر مشتق میں مبتدا کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر ہو، اگر ضمیر نہیں ہوگی تو مطابقت ضروری نہیں، جیسے زید عالمۃ بنتہ، اب دیکھو زید مبتدا ہے، عالمۃ بنتہ یہ اس کی خبر ہے، پورا جملہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ تو عالمۃ خبر مشتق ہے اور اس میں مبتدا کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کیونکہ یہاں مبتدا کی طرف لوٹنے والی اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے، لہذا یہاں پہ مبتدا اور خبر میں مذکر و مؤنث کے اعتبار سے مطابقت ضروری نہیں۔ تیسری شرط کیا ہے کہ خبر کوئی ایسا اسم نہ ہو جس کا استعمال مذکر و مؤنث کے لیے یکساں ہوتا، یعنی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر خبر کوئی ایسا اسم ہوگا تو مطابقت ضروری نہیں۔ جیسے زید جریح، جریح مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، فاطمۃ جریح میں جریح کا استعمال مذکر مؤنث کے لیے یکساں ہے۔ چوتھی شرط، خبر کوئی ایسا اسم نہ ہو جو صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہو، اگر خبر کوئی ایسا اسم ہوگا تو مطابقت ضروری نہیں، جیسے المرأۃ حائض، حائض مؤنث کے ساتھ خاص ہے
عورت ہی کو حیض آتا ہے، اگرچہ لفظ کے اعتبار سے دیکھو تو یہ مذکر بن رہا ہے، لیکن یہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے کیونکہ عورت ہی کو حیض آتا ہے۔ پانچواں، مبتدا اور خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں، اگر دونوں اس میں ظاہر نہیں ہوں گے تو مطابقت ضروری نہیں۔ جیسے ہی اسم و فعل و حرف، اب دیکھو اسم مذکر ہے، ہی یہ مؤنث کی ضمیر ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ مبتدا اور خبر دونوں اس میں ظاہر نہیں ہیں، یہ شرط یہاں پہ نہیں پائی جا رہی، لہذا اب یہاں پر مبتدا اور خبر میں مذکر و مؤنث ہونے کے اعتبار سے مطابقت ضروری نہیں ہے۔ تو یہ پانچوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ہی اسم و فعل و حرف میں مبتدا ضمیر ہے اور خبر اس میں ظاہر ہے۔ ٹھیک، چلو بھائی یہاں تک اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں، یہاں تک انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہیں سے پڑھیں گے، وہی اسم و فعل و حرف یہاں سے۔ ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔